حضرت مولانا بدرالدین احمد صاحب رضوی گورکھپوری فرماتے ہیں عارف باللہ مولانا جلال الدین محمد رومی رضی اللہ تعالی عنہ کی مثنوی شریف سے ہر خاص و عام کو جس قدر والہانہ محبت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، اور کیوں نہ ہو کہ پوری مثنوی رشد و ہدایت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، انداز بیان میں بلا کی جاذبیت ہے، کفر و ضلالت کی دبیز تاریکی چیرنے کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ اس الحاد و بے دینی کے دور میں خصوصیت سے مثنوی کا وہ حصہ جس میں معجزات و کرامات بیان کیے گئے ہیں ایمان والوں کے لیے شگفتہ پھول، ملحدوں کے لیے کھٹکتا خار ہے۔ زمانہ حاضرہ کے بد مذہبوں کی سرکوبی کے لیے ضرورت تھی کہ مثنوی شریف سے ایک ایسا مختصر انتخاب ترتیب دیا جائے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور اولیاء اکرام کی کرامات پر مشتمل ہو، جس سے ایمان کی کلیاں کھل اٹھیں اور کفر و الحاد کی رگ پر چبھتا ہوا نشتر لگے۔ بفضل تعالی اس ضرورت کو حضرت مولانا جلال الدین احمد امجدی اوجھا گنجوی بستوی نے انتخاب مثنوی لکھ کر پوری فرما دی، اور پھر اس کا ریختہ سلیس زبان میں ترجمہ کر کے اردو ادب کا بھی دامن مثنوی کے رنگ برنگ خوشنما پھولوں سے بھر دیا۔ ہیبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بت از دفتر تحرم، قصہ راز حلیم گویمت تاز داید داستان اوغمت۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے مخاطب، میں تجھ سے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں تاکہ تیرے غم کے بادل ان کی داستان سے چھٹ جائیں۔ مصطفیٰ را چوز شیروں باز کر برکفش می داشت چون ریحان و درد۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلا چکیں تو نازبو اور گلاب کی طرح حضور کو اپنی ہتھیلی پر رکھا کرتی تھیں، یعنی حفاظت فرماتی تھیں تاکہ حضور کہیں کھو نہ جائیں، کہیں گم نہ ہو جائیں، اور یہ امانت حضرت عبد المطلب کو جلد سپرد کر دینا چاہتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے یہ حالات مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں تھے اور حضرت دائی حلیمہ کا دودھ پیتے تھے۔ مولانا فرماتے ہیں کیوں ہمیں آورد امانت راز بیم شد بکعبہ وامدو اندر حتیب۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گم ہونے کے خوف سے سپرد کرنے کے لیے یعنی واپس کرنے کے لیے لائیں، پہلے کعبۃ اللہ میں گئیں اور حتیم جو کعبے میں ایک خاص جگہ ہے حضور کو لے کر اس کے اندر داخل ہوئیں۔ از ہوا بشنید بانگے کہ حتیم تافت برتو آفتاب بس عظیم۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک آواز سنی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے حتیم آج تجھ پر بہت بڑا آفتاب طلوع ہوا ہے، تو اپنی قسمت پر ناز کر۔ گشتہ حیراں حلیمہ زاں صدا نئے کسے در پیشنے سوئے قضا نئے کسے در پیشنے سوئے قفا۔ حضرت حلیمہ اس آواز کو سن کر حیران ہو گئیں کیونکہ آگے پیچھے انہیں کوئی نظر نہیں آیا، یعنی آواز کہاں سے آئی، آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آیا۔ مولانا آگے فرماتے ہیں مصطفیٰ را برزمی بنہاد تا کند آ بانگ خوش را جستجو۔ جب آواز برابر آتی رہی یعنی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے حتیم آج تجھ پر بہت بڑا آفتاب طلوع ہوا، تو اپنی قسمت پر ناز کر۔ جب یہ آواز برابر آتی رہی اور آواز دینے والا کوئی نظر نہیں آیا تو
حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر بٹھا دیا تاکہ آواز دینے والے کی تلاش کرے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کون پکار رہا ہے۔ آپ کو زمین پر بٹھا کر حضرت دائی حلیمہ نے آواز دینے والے کو تلاش کیا مگر اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ آگے فرماتے ہیں مولانا روم، کیوں نہ دیدو ہیرو نومید شد، کیوں نہ دیدو ہیرو نومید شد، جسم لرزاں ہم چو شاخ بید شد۔ جب آواز دینے والا کوئی نظر نہ آیا تو آپ نا امید اور پریشان ہو گئیں اور خوف سے آپ کا جسم بید کی ٹہنی کی طرح کانپنے لگا۔ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ خوف اور ڈر کے عالم میں واپس آئیں۔ باز آمد سوئے طفل آن رشید، مصطفیٰ را بر مقام خود ندید۔ جب حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئیں اور جس جگہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا تھا، جب وہاں واپس آئیں تو آپ کو وہاں نہ پایا۔ اس واقعے سے حضرت دائی حلیمہ اور پریشان ہو گئیں اور اتنی پریشان ہوئیں کہ جس کی کوئی حد نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگیں، تلاش کرتی تھیں اور چیخ مار مار کر کے روتی جاتی تھیں۔ ریخت چندہ اشک کردز بس فغاں کہ ازو گریاں شدنداں دیگراں، پیر مردے پیش شامد باعثا کہ حلیمہ چے فتاد آخر ترا۔ آپ اس قدر چیخیں مار مار کر روتی تھیں کہ آپ کے غم میں، حضور کے غم میں اس قدر روئیں اور اس قدر آنسو بہائے کہ دوسرے اور لوگ بھی جمع ہو گئے، اور جو لوگ جمع ہوئے تو حضرت دائی حلیمہ کا رونا دیکھ کر کے وہ بھی رونے لگے۔ اتنے میں ایک بڈھا لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا اور حضرت دائی حلیمہ کے پاس آ کر اس نے کہا، اے حلیمہ تجھے کیا ہو گیا ہے اور تو کیوں اس قدر رو رہی ہے؟ تو حضرت دائی حلیمہ نے پورا واقعہ بیان کیا۔ مولانا آگے بیان فرماتے ہیں، گفتشے فرزند تو اندو مدار کہ نمایم مرترا یک شہر یار۔ اس بڈھے نے حضرت دائی حلیمہ سے کہا، اے بیٹی تو غم مت کر کہ میں تجھے ایک ایسے بڑے بادشاہ کے پاس لے چلتا ہوں جو تمہارے دکھ کو دور کرے گا۔ پس حلیمہ گفت اے جانم فدا مرترا اے شیخ خوب خوش لقاء۔ تو حضرت دائی حلیمہ نے کہا اس بڈھے سے، اے شیخ میں تجھ پر اپنی جان فدا کرتی ہوں، تیری ملاقات کیا ہی اچھی ملاقات ہے، مجھے اس بادشاہ اس شہر یار کے پاس لے چلو۔ بڈھا حضرت دائی حلیمہ کو عزا بت کے پاس لے کر گیا، وہ بتوں کے پاس لے کر گیا۔ پیر کر دورا سجودو گفت زود، اے خدا وندے عرب اے بحر جود، کہ ازو فرزند طفلے گفت شدست، کہ ازو فرزند طفلے گم شدست، نام کودک محمد آمد است۔ بڈھے نے اپنے اس بت کو یعنی عزا کو سجدہ کیا اور سجدہ کرتے ہی کہا، اے ملک عرب کے مالک اور اے بخشش کے سمندر، یہ پریشان حلیمہ تیرے دربار میں حاضر ہوئی ہے، تو اس کی پریشانی کو دور کر دے، کیونکہ اس سے ایک لڑکا گم ہو گیا ہے اور اس لڑکے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مولانا آگے فرماتے ہیں، کیوں محمد
گفت جملہ بتاں سرنگوں گشتند ساجد آزماں کہ برا اے پیریں چے جستجو آ محمد را کے عزل معذور. جیسے ہی اس بڈھے نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا تو تمام بت منہ کے بل سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ اے بڈھے تم چلے جاؤ، یہ کیا تلاش کرتے ہو؟ جس کا تم نے نام لیا وہ تو ہمیں خود بیکار کر دے گا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے بھی کوئی سراغ نہ ملا تو حضرت دائی حلیمہ اور بے قرار ہوئیں، چیخیں مار کر اس قدر روئیں کہ شہر کے تمام لوگ ان کے غم میں شریک ہوئے، حتیٰ کہ حضرت عبد المطلب بھی آئے اور کعبہ کے دروازے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کی دعا کی تو غیب سے ایک آواز آتی ہے، ہاتفش گفتہ مخور غم کی زمان باتزاں شاہ جہاں بدہم نشان در فلا وادست زیرے آدرا پس رواں شد زود پیرے نیک بخت. غیب سے ایک آواز دینے والے نے آواز دی. جب حضرت عبد المطلب نے کعبۃ اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کی دعا کی تو غیب سے ایک آواز آئی اور غیب سے آواز دینے والے نے کہا، اے عبد المطلب غم مت کرو، میں ابھی تمہیں اس شہنشاہ جہاں کا پتہ بتاتا ہوں. چنانچہ اس غیب کی آواز نے کہا، تمہارا مطلوب جس کو تم چاہتے ہو، جس کو تم تلاش کر رہے ہو، وہ محبوب تم کو فلاں جنگل میں فلاں درخت کے نیچے ملے گا. تو حضرت عبد المطلب اس جنگل میں گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر پا لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے. اب دفتر اول سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسرا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت میں استن حنانہ کی کیا حالت ہوئی. استن حنانہ لکڑی کا ممبر تھا جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے اور وعظ فرمایا کرتے تھے. چنانچہ کچھ صحابہ اکرام ایک مرتبہ حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ اس ممبر کی جگہ پر دوسرا نیا ممبر تیار کر دیا جائے اور اس لکڑی کے ممبر کو استن حنانہ کو یہاں سے ہٹا دیا جائے. چنانچہ صحابہ اکرام نے نیا ممبر تیار کر دیا اور اس لکڑی کے ممبر کو اٹھا کر مسجد کے صحن میں ڈال دیا گیا. اب سنیے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نئے ممبر پر کھڑے ہو کر وعظ فرما رہے تھے کہ اچانک درمیان وعظ کسی کے رونے کی آواز آتی ہے. مولانا روم فرماتے ہیں، استنے حنانہ ہجر رسول نالمی زد ہم چوال باب عقول. مسجد نبوی میں پہلے ممبر نہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون کھمبا سے ٹیک لگا کر وعظ فرمایا کرتے تھے. جب ممبر تیار ہوا تو آپ وعظ فرمانے لگے. فرمانے کے لیے اس ممبر پر تشریف لے گئے تو یکایک وہ لکڑی کا ستون آپ کی جدائی سے رونے لگا. اسی لیے اس ستون کا نام حنانہ پڑ گیا، یعنی رونے والا. شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ استن حنانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں ایسا روتا تھا جیسے کہ انسان رویا کرتا ہے. درمیان مجلس واضح چنا قضویا گا گشت ہر پیرو جوان در تحیر ماندہ صحاب رسول قسمی نالد ستون بعرض طول. وعظ کی مجلس میں وہ ستون ایسا رویا کہ ہر چھوٹے بڑے نے اس کے رونے کی آواز سن لی. صحابہ اکرام سخت متعجب ہوئے کہ کیسے ایک بے جان لکڑی رو رہی ہے اور وہ بھی زور زور سے.
چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی کے پاس آئے اور حضور نے فرمایا گفت پیغمبر تمی خواہی ستون گفت جانم در فراقت گشت خون مسندت من بودم من طاقتی برسرے منبر تو مسند ساقتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ستون تو کیا چاہتا ہے؟ ستون نے عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب میں آپ کی جدائی سے بے چین ہوں. مجھے حضور کی مسند ہونے کا شرف حاصل تھا. مجھے اسی کا غم ہے کہ حضور نے مجھے چھوڑ کر منبر کو مسند بنا لیا. حاضرین مجلس ستون کی اس گفتگو کو سن کر بہت متاثر ہوئے، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام حضور کی جدائی کے تصور سے رونے لگے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستون کو مخاطب کیا گفتمی خواہی ترا نخلے کنن شرقیو غربی زیتون میوا چنن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ملاحظہ فرمایا کہ وہ لکڑی کا ممبر، لکڑی کا ستون اس قدر حضور کی محبت میں ایک بے جان لکڑی کا ستون روتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی والہانہ محبت کرتا ہے، تو حضور نے اس سے فرمایا اگر تو چاہے تو تجھے کھجور کا ایسا درخت بنا دیا جائے کہ مشرق و مغرب کے تمام لوگ تیرا پھل کھائیں. ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوکھی لکڑی کو ہرا درخت بنا سکتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اختیار نہیں ہے، معاذ اللہ جس کا نام محمد یا علی ہو، وہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مختار ہیں. مولانا روم آگے فرماتے ہیں گفتو خواہم کے دائم شد بقاش بشنوئے غافل کمز چوبے مباش. ستون نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب میں وہ چیز چاہتا ہوں جو ہمیشہ باقی رہے، فنا ہو جانے والی چیز کی مجھے تمنا نہیں. میں جنت میں حضور کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. دوسرے مصرے میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بطور نصیحت فرماتے ہیں کہ اے غافل انسان تو لکڑی سے بدتر نہ ہو جا، بلکہ تو بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھ اور جنت میں حضور کی معیت کا طالب رہے. یعنی اس لکڑی کے منبر سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اس لکڑی کے ستون سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ وہ بے جان لکڑی ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی بھی تھی کہ حضور اللہ کے پیارے حبیب ہیں، اور یہ بھی اس کو معلوم تھا کہ حضور کی محبت سے ترقی ہوتی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی ملتی ہے. اسی لیے تو اس لکڑی نے کہا یا رسول اللہ مجھے دنیا کی عزت نہیں چاہیے، مجھے آخرت میں آپ کی قربت چاہیے. چنانچہ حضور نے ارشاد فرمایا آستو را دفن کر دندر زمین تاچ مردم حشر گردد یوم دین. چنانچہ اس لکڑی کے ستون کو حضور کے حکم سے زمین میں دفن کر دیا گیا تاکہ قیامت کے دن انسانوں کی طرح اس کا بھی حشر ہو. جو لوگ حی قیوم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مردہ اور مر کر مٹی میں مل جانے والا تصور کرتے ہیں، وہ اس واقعے سے ہدایت حاصل کریں کہ بے جان لکڑی کو قدم پاک مصطفیٰ کی ٹھوکر سے ایسی زندگی ملی کہ وہ انسان کی طرح ہجر رسول میں روتی تھی. تو جو رسول بے جان چیزوں کو زندگی عطا کرے وہ خود کیسے زندگی سے محروم رہ سکتا ہے. حدیث شریف میں ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یعنی انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اس واقعے سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف انسان ہی نہیں بلکہ جاندار اور بے جان سبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. جو لوگ حضور کی توہین کرنے والے ہیں اور اپنا جیسا معمولی انسان سمجھتے ہیں، معمولی بشر سمجھتے ہیں، ان کو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے اور عبرت پکڑنا چاہیے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے دفتر چہارم سے بشریت رسول کا فلسفہ
چند اشعار پیش کیے جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، مگر آپ کی بشریت کا فلسفہ کیا ہے اور آپ کو اللہ نے لباس بشر میں کیوں پیدا فرمایا؟ مولانا روم فرماتے ہیں آمد بپیش مرتضی گفت شد برناوداں طفل مرا گرشمی خوانم نمی آید بدست ورحلم ترسم کے افتد بپس۔ ایک عورت حضرت علی کرم اللہ وجہہ تعالی کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میرا چھوٹا بچہ کوٹھے کے پرنالے پر میں چلا گیا ہے، اگر میں اس کو بلاتی ہوں تو میرے ہاتھ میں نہیں آتا اور اگر چھوڑتی ہوں تو ڈر ہے کہ نیچے گر جائے۔ اس کے بلانے کی بہت سی تدبیریں میں نے کی مگر ہائے افسوس میری کوئی تدبیر کامیاب نہ ہوئی۔ حضور آپ مشکل کشا ہیں، ہماری پریشانی دور فرمائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دوسرا چھوٹا بچہ کوٹھے پر لے جاؤ، وہ بچہ جب اس بچے کو دیکھے گا تو چلا آئے گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ سوئے بام آمد زمت نے ناوداں جاذبے ہم جنس را ہم جنس داں زابود جنس بشر پیغمبراں تاب جنسیت رہن نزناوداں۔ وہ لڑکا پرنالے کے کنارے سے ہنستا ہوا کوٹھے کی طرف چلا آیا اور نیچے گرنے سے بچ گیا، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ ہم جنس اپنے ہم جنس کو کھینچ لیا کرتا ہے۔ اس واقعے کے نتیجے میں حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آئے تاکہ لوگ ان سے نہ بھڑکیں بلکہ اپنے ہم جنس کے قریب آ کر ان کی ہدایت سے فائدہ اٹھائیں اور جہنم میں گرنے سے محفوظ رہیں۔ مولانا آگے فرماتے ہیں پس بشر فرمود خود را مثلکم تاب جنس آیند کم گردند گم۔ اسی بنا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو انسانوں کی مثل بشر فرمایا تاکہ لوگ حضور کے پاس آ کر ہدایت حاصل کریں اور گمراہ ہونے سے محفوظ رہیں۔ جو لوگ بشریت رسول کی آڑ لے کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ اس واقعے سے ہدایت حاصل کریں اور خوب سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے اور لباس بشری میں اس لیے تشریف لائے کہ انسان ان سے ہدایت حاصل کریں نہ کہ انہیں اپنے جیسا بشر کہہ کر کافروں کی طرح گمراہ ہو جائیں۔ مثنوی شریف کے پہلے دفتر میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی برکت میں کچھ بیان فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں کیا برکت ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں بود در انجیل نام مصطفیٰ آثر پیغمبراں بحر صفا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو سید الانبیاء اور پاکیزگی کے اتھاہ سمندر ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی انجیل میں موجود تھا۔ آگے فرماتے ہیں بود ذکر حلیہ شکل بود ذکر غزوہ سوم اکل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت روزہ نیز لڑائی اور کھانے وغیرہ کا بھی ذکر انجیل میں موجود تھا۔ طائفہ نصرانیہ بہر ثواب کیوں رسیدند بداں نام و خطاب بوسہ دادند بداں نام شریف
رونہا دندے براں وصف لطیف. عیسائیوں میں ایک جماعت ایسی تھی کہ انجیل پڑھتے ہوئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پہنچتے تو آپ کے نام مبارک کو محبت سے بوسہ دیتے اور آپ کی تعریف اور توصیف کو آنکھوں سے لگاتے. آگے مولانا روم فرماتے ہیں اندری فتنہ کے گفتن آگرو اے منز فتنہ بدندو از شکو. ایک یہودی بادشاہ عیسائی مذہب کو اپنے ملک سے ختم کرنے کے لیے عیسائیوں کو بے دریغ قتل کرتا تھا. اس لیے بہتیرے عیسائی یہودی ہو گئے. بادشاہ کے وزیر نے کہا یہ لوگ آپ کے خوف سے اپنے آپ کو یہودی ظاہر کرتے ہیں ورنہ حقیقت میں یہ اپنے مذہب پر قائم ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایسا طریقہ اختیار کروں کہ عیسائی مذہب دنیا سے ختم ہو جائے. بادشاہ نے بخوشی اجازت دی. وزیر اس ملک سے کسی دوسرے ملک میں چلا گیا. کئی سال کے بعد پھر واپس آیا اور عیسائیوں کی آبادی میں جا کر اپنے آپ کو عارف باللہ ظاہر کیا. بہت سے لوگ اس کے معتقد ہو گئے اور اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار رہے. کچھ دنوں بعد مکار وزیر نے کھانا پینا بند کر دیا. جب مرنے لگا تو اپنے معتقدین میں سے ایک ایک امیر کو تنہائی میں بلا کر اپنی جانشینی کی تحریر دی اور ہر تحریر کے آخر میں لکھ دیا کہ اس امیر کے سوا اگر احمد مستجیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کی پناہ لینے والے امیر و وزیر کے شر سے محفوظ رہے. نسل ایشان نیز ہم بسیار شد نام احمد ناصر آمد یار شد. اس گروہ کی آل و اولاد بھی بہت ہوئی کیونکہ ان کے لیے حضور کا نام پاک یار و مددگار رہا. وہاں گروہ دیگر از نصرانیاں نام احمد داشتن دے مستحاں. اور عیسائیوں کا ایک دوسرا گروہ حضور کے نام پاک کو حقیر و ذلیل سمجھتا تھا. اس کا کیا ہوا؟ مولانا فرماتے ہیں مستحانے خوار گشتن نزفدن مستحانو خوار گشتن نزفتن از وزیر شوم رائے شوم فن. جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بدبخت وزیر کی مکاری سے اٹھے ہوئے فتنے میں وہ لوگ ذلیل و خوار ہو گئے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے نتیجے میں فرماتے ہیں نام احمد چوں چنی یاری کند تاکہ نورش چوں مدد گاری کند. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک ایسی مدد کرتا ہے تو پھر حضور کے نور مبارک کا کیا کہنا. جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کچھ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے وہ اس واقعے سے سبق حاصل کریں کہ ان کے نام پاک کی برکت سے وہ عیسائی جو احترام کرتے تھے حضور کے نام پاک کا وہ لوگ بچ گئے اور جو حقیر سمجھتے تھے اور توہین کرتے تھے وہ سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے. تو حضور کے نام پاک کی جب یہ برکت ہے تو حضور کے ذات کی برکت کیا ہو گئی. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف کے پہلے دفتر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تجلیات الہی کی جو بارش ہوتی ہے اس کے متعلق ایک واقعہ لکھتے ہیں. فرماتے ہیں مصطفیٰ روزے بگورستاں برفت با جنازہ یار از یاراں برفت چوز گورستاں پیم برباز گشت سوئے صدی قاصد ہمراز گشت. ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں ایک صحابی کے جنازے میں شریک ہوئے.
جب قبرستان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے. چشم صدیقہ چبر یشفتاد پیش آمد دست بروے می نہاد برعمامہ برقو برموئے برگرے بانو تنو بازوئے. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کو دیکھا تو سامنے آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک، عمامہ، بال نیز گریبان اور بازو وغیرہ پر اپنا ہاتھ رکھنے لگیں، گویا وہ کسی چیز کو تلاش کر رہی تھیں. چنانچہ مولانا فرماتے ہیں گفت پیغمبر چمی جوئی شتاب گفت باراں آمد مروزد صحاب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے عائشہ، اے صدیقہ، کیا تلاش کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ابھی موسلادھار بارش ہو رہی تھی، اتنی تیز بارش ہو رہی تھی اور حضور آپ باہر سے تشریف لائے، ابھی آپ باہر سے تشریف لا رہے ہیں. جامہایت می بجویم در طلب ترنمی بینم زباراں اے عجب. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی تیز بارش سے باہر سے ابھی تشریف لا رہے ہیں، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ بارش کا کوئی اثر آپ کے جسم پاک پر نہیں معلوم ہوتا ہے. مجھے سخت تعجب ہے، مجھے حیرت ہے کہ ایسی تیز بارش میں حضور کا کوئی کپڑا بھیگا نہیں، آپ کے اوپر بارش کا ایک پانی بھی نہیں، ایک قطرہ بھی نہیں گرا اور آپ کے کپڑے بھیگے نہیں. بڑا تعجب مجھے معلوم ہو رہا ہے. تو حضور فرماتے ہیں گفت چے برسر فگندی از ازار گفت کردم آردائے تو خمار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم نے میرا تہبند تو اپنے اوپر نہیں اوڑھ لیا تھا؟ عرض کیا کہ ہاں اے اللہ کے پیارے حبیب، میں نے ابھی آپ کی چادر مبارک اپنے سر پر اوڑھ لی تھی. حضور فرماتے ہیں گفت بہران نمود پاک جیب چشم پاکت را خدا باران غیب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پاک دل، وہ بارش پانی کی بارش نہیں تھی بلکہ وہ تجلیات الہی کی بارش تھی. جب تم نے میری چادر اوڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اس چادر کے اوڑھنے کے سبب تمہاری نظروں سے تمام پردے ہٹا دیے اور تمہیں غیب کی بارش نظر آنے لگی. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بے انتہا متعجب ہوئیں. کہاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرنے والے؟ آئیں اور دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کیا ہیں، کہ آپ کے چادر مبارکہ، آپ کی تہبند شریف کا یہ عالم ہے کہ جو کوئی پاک دل اگر اپنے سر پر اوڑھ لے تو اسے تجلیات الہی کی بارش نظر آ جائے جسے عام نظریں نہیں دیکھ پاتی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے برابری کا دعویٰ کرنے والے انصاف کی نظر سے دیکھیں کہ ان کے نئے اور ریشمی کپڑے اوڑھنے سے دن میں تارے بھی تو نظر نہیں آتے. تجلیات الہی کی بارش تو بڑی چیز ہے. یہ واقعہ کھلم کھلا اعلان کر رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال مبارک کو اپنے حالات پر ہرگز قیاس نہیں کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کے اندر یہ کمال ہے کہ اگر کوئی ان کا کپڑا حضور کی چادر مبارک اپنے سر پر اوڑھ لے تو اس کی نگاہوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں اور عالم غیب کی بارش، عالم غیب کی چیزیں اس کو نظر آنے لگتی ہیں. تو پھر حضور کی شان کیا ہوگی؟ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا نیست بارازی ابر شما ہست ابر دیگر سما ای چنی با
از ابر دیگر رحمت حق در نزولش مضمر. اے عائشہ، تجلیات الہی کی وہ بارش اس ابر سے نہیں ہے بلکہ اس بارش کے ابر کا اور آسمان دوسرے ہیں. یعنی یہ جو آسمان سے بارش ہوتی ہے یہ بارش دنیا کے لیے دنیا کے آسمان سے ہوتی ہے، لیکن میرے اوپر رحمت الہی تجلیات الہی کی جو بارش ہوتی ہے اس کے لیے وہ تجلیات کا دوسرا ہی آسمان ہے اور وہ بارش بھی دوسری بارش ہے. اس قسم کی بارشوں کا ابر دوسرا ہے جس کے نزول میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پوشیدہ ہے. دوسرے مقام پر دفتر اول میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی کا علم غیب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے. چنانچہ ایک واقعے کو اپنی مثنوی شریف میں بیان فرماتے ہیں. گفت پیغمبر صبا ہے زید را کیف اصبحت اے رفیق با صفا. گفت عبدم مومنا بازوش گفت گو نشان از باغی ما گرش گفت. گفت خلقا چوب بیند آسمان من ببینم عرش را با عرشیاں. ایک دن صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میرے جانثار ساتھی، تم نے صبح کس حال میں کیا؟ یعنی رات تمہاری اوپر کیسی گزری اور صبح تم نے کس حالت میں کی ہے؟ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس حال میں صبح کی کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اور مومن ہوں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر ایمان کے باغ کی کلیاں کھلی ہیں تو اس کی نشانیاں بیان کرو. تو انہوں نے عرض کیا، جس طرح مخلوق آسمان کو دیکھتی ہے یا رسول اللہ، من ببینم عرش را بارشیاں، اسی طرح میں عرش کو عرشیوں یعنی فرشتوں کے ساتھ دیکھتا ہوں. یا آگے فرماتے ہیں، ہشت جنت ہفت دوزخ پیش من ہست پیدا ہم چبت پیش سمن. کہ بہشتی کے وبے گانا کی است پیش من پیدا چمورو ماہی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آسمان کو دیکھتا ہوں تو عرش اعظم تک میری نظر جاتی ہے، عرش اعظم کو بھی دیکھتا ہوں اور عرش اعظم پر جو رہنے والے فرشتے ہیں ان کو بھی میں دیکھتا ہوں. یا رسول اللہ، 8 جنتیں اور 7 زمینیں، 8 جنتیں اور 7 دوزخیں میرے سامنے ایسی ہیں جیسے پجاری کے سامنے بت. جنتی اور دوزخی مجھ پر ایسے ظاہر ہیں جیسے آنکھ والے کے سامنے چیونٹی اور مچھلی. یا رسول اللہ، مجھے ساری کائنات نظر آتی ہے. پھر مولانا فرماتے ہیں، ہے بگویم یا فرو بندم نفس لب گزی دش مصطفیٰ یعنی کہ بس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں تو میں بیان کروں یا حکم ہو تو خاموش ہو جاؤں. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے زید، بس کرو، اب خاموش ہو جاؤ. جو وہابی اور دیوبندی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا دھڑلے سے انکار کرتے ہیں وہ آئیں اور دیکھیں کہ دربار رسالت کے فیض یافتہ حضور کے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیب کی خبریں بتا رہے ہیں اور آسمان اور دوزخ اور جنتوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہماری نظروں کے سامنے ایسے نظر آتے ہیں ہم کو جیسے کسی بت کے پجاری کے سامنے بت نظر آتا ہے یا کسی آنکھ والے کے سامنے چیونٹی یا مچھلی نظر آتی ہے. اس طریقے سے میں سب کچھ دیکھتا ہوں.
حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نور تھے، اور کیسے نور کہ آپ نے جس چیز کو چھو لیا وہ چیز بھی نورانی ہو گئی۔ چنانچہ مثنوی شریف کے تیسرے دفتر میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں از انس فرزند مالک آمد کہ بمہمانی او شخص شدہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، ان سے روایت ہے کہ ان کے یہاں ایک شخص مہمان آیا۔ او حکایت کرد کز بہرے طعام دیدنس دستار خوان را زرد فام۔ اس مہمان نے بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کے لیے دسترخوان طلب فرمایا تو وہ دسترخوان صاف ستھرا نہ تھا۔ چرک نالودہ گفت ہے خادمہ اندر افغن در تنورش یکدما۔ چونکہ دسترخوان بہت میلا ہو گیا تھا اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دسترخوان کو جب میلا دیکھا تو اپنی خادمہ سے فرمایا کہ اے خادمہ اس دسترخوان کو تھوڑی دیر کے لیے تنور میں ڈال دو، یعنی آگ میں اس دسترخوان کو ڈال دو۔ در تنور پرزیا آتش در فگند آزما دستار خوان را ہوشمند۔ چنانچہ اس عقل مند خادمہ نے دسترخوان کو اسی وقت دہکتے ہوئے آگ میں یعنی اس تنور میں ڈال دیا۔ جملہ مہمان دراں حیران شدند انتظار دودھ کندورے بدند۔ تمام مہمان اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئے، دسترخوان کے جلنے اور تنور سے دھواں اٹھنے کا انتظار کرنے لگے۔ سب کو تعجب ہوا کہ یہ کپڑا آگ میں جل جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہو گیا کہ ایک کپڑے کو آگ میں ڈالنے کا حکم دے رہے ہیں؟ آگ کا کام تو جلانا ہے، وہ اس کپڑے کو اس دسترخوان کو تھوڑی دیر میں جلا کر خاک نہ کر دے۔ سارے مہمان تعجب میں ہیں کہ اچانک مولانا روم فرماتے ہیں بعد یک ساعت برابردستنور پاک اسپید و ازاں اوساخ دور۔ تھوڑی دیر کے بعد اس خادمہ نے دسترخوان کو اس تنور سے اس آگ سے نکالا تو وہ بالکل صاف ستھرا ہو گیا تھا، جس میں اب کہیں میل کا نام و نشان نہ تھا۔ قوم گفتند اے صحابی عزیز چون سوزے دو منقع گشت نیز۔ سارے مہمان اور سارے لوگ بڑا تعجب کیے اور سب کو بہت تعجب ہوا اور سب نے کہا اے پیارے صحابی، اے اللہ کے پیارے محبوب صحابی، کیا بات ہے کہ یہ دسترخوان دہکتے ہوئے آگ میں جلا نہیں بلکہ اس کا میل دھل گیا، میل صاف اور ستھرا ہو گیا۔ حالانکہ اس کپڑے کو آگ میں جل جانا چاہیے مگر یہ کپڑا آگ میں نہیں جلا، صرف اس کا میل نکل گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مولانا نے کہا گفت زاں کے مصطفیٰ
دست و دہاں بس بمالی دندری دستار خان. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے مہمانوں، ایک میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بار بار اس کپڑے سے اپنا ہاتھ اور اپنا منہ صاف فرمایا ہے، اسی لیے یہ آگ کی تنور کی بھڑکتی ہوئی آگ میں بھی یہ دسترخوان جلنے سے محفوظ رہا اور یہ دسترخوان آگ میں کبھی جل نہیں سکتا. پھر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد نصیحت فرماتے ہیں، اے دل ترسیدہ نارو عذاب باچنا دست بکن اقتراب باچنا دست لبے کن اقتراب. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ پھر نصیحت فرماتے ہیں کہ اے جہنم کی آگ اور عذاب سے ڈرنے والے دل، ایسے مقدس ہاتھ اور مبارک ہونٹ والے سے تو وابستگی پیدا کر کہ جس کی قربت کے سبب کپڑا آگ میں جلنے سے محفوظ رہا. کیوں جما دے راچنا تشریف داد جان عاشق را چہا خواہد کشاد. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر جاندار کو ایسا شرف بخشا تو عاشق کی جان کو بدرجہ اولا علم و معرفت کے لیے کھول دیں گے، یعنی اپنے محب کو اور زیادہ نوازیں گے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، ایک کپڑا معمولی حقیر بے جان کپڑا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے مس ہو گیا، آپ کے دست مبارک سے ٹچ ہو گیا تو اس کپڑے کے اندر یہ کمال پیدا ہو گیا کہ دنیا کی کوئی آگ اس کو جلا نہیں سکتی. تو جو دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہو، جس دل میں حضور کی محبت کی شمع روشن ہو جائے اور جو مومن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہو جائے، جب دسترخوان آگ سے جل نہیں سکتا تو حضور کا عاشق دوزخ کی آگ سے کیسے جل سکے گا؟ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کو اتنا اعلیٰ بنا دیتی ہے، ایسا نورانی بنا دیتی ہے حضور کی محبت کہ وہ دین اور دنیا میں سرخرو رہتا ہے اور آخرت کی آگ دوزخ کی آگ اس کو چھو بھی نہیں سکے گی. اس کے بعد حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی شریف کے پہلے دفتر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کا ذکر فرماتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسا مختار بنایا اور کیسا اختیار عطا فرمایا. سنگھا اندر کفے بو جہل بود گفت اے احمد بگو این چیست زود. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو جہل اپنی مٹھی میں چند کنکریاں لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے محمد بتائیے میری مٹھی میں کیا چیز ہے؟ پھر ابو جہل کہتا ہے، گر رسولی چیست در دستم نہاں چوں خبر داری زراز آسمان. ابو جہل نے کہا، اگر آپ سچے رسول ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا چیز پوشیدہ ہے. جب آپ آسمان کے راز سے باخبر ہیں، یعنی ابو جہل کہتا ہے کہ جو رسول ہوتا ہے، جو نبی ہوتا ہے، وہ یقیناً آسمان کی خبر سے مطلع ہوتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں میں کیا ہے، زمین میں کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ رسول ہیں تو آپ بتا دیں گے کہ میرے ہاتھ مٹھی میں کیا ہے، کیونکہ جو رسول ہوتا ہے وہ علم غیب جانتا ہے اور غیب کا علم رکھتا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ رسولوں کو غیب کا علم ہوا کرتا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانے سے مجبوری ظاہر نہیں کی، بلکہ حضور نے فرمایا، گفت چوں خواہی بگو یم کانچ یا بگویند
آنکھ ماں حقی مراد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو جہل کیا تو چاہتا ہے کہ جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے بتا دوں میں بتا دوں یا جو چیز تیرے ہاتھ میں ہے وہ خود میری حقانیت و سچائی کی گواہی دے دے. جو چیز تیری مٹھی میں بند ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں. دونوں باتوں میں سے کیا چیز چاہتا ہے؟ ابو جہل نے اس بات پر زور دیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ایک پوشیدہ چیز بتائیے. حضور کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صرف غیب داں ہی نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاحب اختیار بھی ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی کنکریوں سے اپنا کلمہ پڑھوا کر ثابت کر دیا کہ جمادات اور بے جان چیزیں بھی میرے زیر فرمان ہیں. تو ابو جہل کہتا ہے گفتگو جہلا دوم نادر ترس گفت حق آرے ازاں قادر ترس. ابو جہل نے جب یہ سنا تو اس کو بڑا تعجب ہوا. اس نے کہا واہ یہ تو بڑی تعجب کی چیز ہے. جو چیز میری مٹھی کے اندر بند ہے اگر وہ بتا دے کہ آپ کون ہیں تو یہ تو بڑے کمال کی بات ہوگی. تو حضور نے فرمایا میرا رب اس سے بھی زیادہ قدرت رکھتا ہے اور میرا رب بڑی قدرت والا بڑی شان والا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گفت شش پارا حجر در دست تو بشنو از ہر یک تو تسبیح ہے درست. آپ نے فرمایا اے ابو جہل تیرے ہاتھ میں 6 کنکریاں ہیں. اب تو ہر کنکری سے صاف لفظ میں تسبیح سن لے. حضرات اس سے ایک بات کا پتہ تو یہ چلا کہ ابو جہل نے تو یہ فرمایا تھا کہ ابو جہل نے تو یہ کہا تھا کہ میری مٹھی میں کیا چیز بند ہے. اس نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ کتنی ہے تعداد کتنی ہے. میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تیری مٹھی میں کنکریاں ہیں اور ان کی تعداد بھی بتائی کہ تیری مٹھی میں 6 کنکریاں ہیں. ابو جہل نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کنکریاں مجھ سے بات کرنے لگیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھو کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں ازمیان مشتہو ہر پارا سنگ در شہادت گفتن آمد دے درنگ لا الہ گفت اللہ گفت گوہرے نعت رسول اللہ صوف. ابو جہل کے مٹھی میں جو کنکریاں بند تھیں ان کنکریوں میں سے فوراً آواز نکلتی ہے. وہ کنکریاں کلمہ شہادت پڑھتی ہیں اور ہر کنکری پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر کنکری حضور کا کلمہ پڑھتی ہے. دیکھا آپ نے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھو اور آپ کی نبوت دیکھو کہ زمین کے کنکر پتھر شجر حجر اور ساری کائنات کی ہر چیز جانتی تھی کہ یہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور حضور کا اشارہ پا کر کنکریوں نے فوراً کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ایک بات یہ کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہر جگہ چلتا ہے. دیکھو کنکریاں کافر کی مٹھی کے اندر بند تھیں مگر حضور کا اختیار وہاں بھی چلتا ہے. کافر کی قید میں تھیں وہ کنکریاں مگر جب حضور نے اشارہ فرمایا تو کنکریوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. آگے مولانا فرماتے ہیں تو سنید اب سنگا ابو جہلی زد خشما سنگارا بر زمین. جب ابو جہل نے کنکریوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھتے ہوئے سنا تو انہیں غصے سے زمین پر پھینک دیا اور کہنے لگا گفت نبوت
مثل تو ساحر دیگر ساحراں را سر توئی او تاج سر. ابو جہل نے کنکریوں کو زمین پر پھینک دیا اور منہ سے کہنے لگا کہ آپ کے مثل دنیا میں کوئی جادوگر نہیں ہے اور آپ تو تمام جادوگروں کے سردار ہیں. معلوم یہ ہوا اسے ایمان نصیب نہیں ہونا تھا، حالانکہ کنکریوں نے اس کے سامنے کلمہ پڑھا اور اس نے اپنی آنکھوں سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھا، کنکریوں کو پھینک دیا اور پھر بھی اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہا. معلوم ہوا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہر جگہ چلتا ہے. اور ایک بات کا پتہ یہ چلا کہ جب تک ان کنکریوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ابو جہل کی مٹھی میں تھی، ابو جہل کی مٹھی میں بند تھیں، لیکن جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ان کنکریوں کو آزادی مل گئی. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات کو دیکھیں. انکار کرنے والے، منکرین مصطفیٰ اور حضور کی توہین کرنے والے، اپنا جیسا معمولی بشر کہنے والے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے. اس کے بعد حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز کیا ہے اور آپ کی شان کیا ہے. ایک معجزہ حضور کا اور بتاتے ہیں، اور یہ معجزہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کے تیسرے دفتر میں ہے. فرماتے ہیں ہم ازاں دے یک زنے از کافراں سوئے پیغمبر دواں شد امتحان. عرب کے دیہاتوں میں سے ایک کافرہ عورت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتحان لینے کے لیے، حضور کا امتحان لینے کے لیے روانہ ہوئی. پیش پیغمبر درا